میں اپنے علماء کرام سے جن موضوعات پہ انہوں نے ارشادات فرمائے اس حوالے سے چند سوالات پیش کروں گا تاکہ اس موضوع کو مزید ہم ایکسپلور کر سکیں۔ تو میں سب سے پہلے سوال پیش کروں گا اپنے حضرت مولانا حافظ میر عبد الرحمن صاحب سے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا، بلکہ میرے ناظرین بھی یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو ایک ایجوکیشنل ڈسپیرٹی ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہے کہ یہ ہم نے کیٹیگرائز کر دی ہے کہ جی یہ دینی تعلیم ہے، یہ سائنسی تعلیم ہے، تو کیا یہ ڈسپیرٹی درست ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا درسوں کا نظام کچھ اور ہو، ہمارے اسکولوں کا نظام کچھ اور ہو؟ پھر اگر یار ہم پہ یہ بھی تانا زنی کرتے ہیں جی کہ آپ کے درس ایسے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد پیدا کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ تعلیمی ڈسپیرٹی اسلام کے مطابق ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو دور کرنے کا کیا حال ہے کہ ہمارے تمام ادارے جدید تعلیم مہیا کر سکیں؟ مہربانی۔ آپ کے سوال کے متعلق دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ علوم دو ہیں یا ایک ہے؟ پہلا سوال، جیسے ہمارے ایک انڈرسٹوڈ ایگزام کے اندر ہے نا، یہ دینی علوم ہیں یہ اور یہ دنیاوی علوم ہیں، ان علوم کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر شریعت شروع نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر سارے علوم اتارے، علم آدم الاسماء کلھا، اور اس کے اندر دنیا کے اندر رہنے کے جتنے اطوار تھے، ضروریات تھیں، ساری حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اتاری۔ اور پھر یہ ہے کہ شریعت کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اس وقت تک صرف ذکر اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا معاملہ تھا، ورنہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہاں یہ تھا دنیا میں مکان کس طرح بنانا ہے، روٹی کس طرح پکانی ہے۔ یہ جو ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ انسان پہلے جنگلوں کی زندگی گزارتا تھا، پھر یہ بات تصدیق کی حد تک، تحقیق کی حد تک یہ غلط ہے، یہ بات پایا تحقیق کے اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے علوم اتارے اور دنیا میں انسان کو رہنے کا شعور دیا۔ اس کی دوسری مثال یہ دوں گا کہ ہمارے ریاضی کے اندر بہت بڑے ریاضی دان فیثاغورس کے نام سے آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یہ فیثاغورس حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ مطلب ان کی ہسٹری کے اندر سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور انہوں نے ریاضی حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی یہ سارے علوم، یہ موضوع ذرا لمبا ہے لیکن اتنا میں کہوں یہ سارے علوم بھی آسمانی علوم ہیں۔ ڈفرینس کہاں ہوا؟ جب 1820 کے اندر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں یہاں آیا اور اس نے آگے اپنا تسلط یہاں جمایا، اس وقت لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم مہیا کیا نا، اس نے اپنا مدرسہ اور اسکول کے اندر فرق ڈال دیا۔ یہ اس سے پہلے جتنے لوگ ایجوکیٹڈ سمجھے جاتے تھے وہ یہی علوم تھے، قرآن تھا، حدیث شریف تھی، اور سارے یہ علوم تھے، اور تاکہ یہ سارے علوم جن کو کہا جاتا ہے یہ سارے مدارس کے نظام کے اندر، اسے مدارس کہتے ہیں، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹیاں تھیں، تو وہ سارا کچھ وہی ان کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ ڈفرینس نہیں ہے۔ دوسری بات، ڈفرینس اب پیدا ہو گیا ہے، اب یہ حل کیسے ہوگا، یہ ڈفرینس ختم کیسے ہوگا؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، دونوں طرف سے کوشش ہو تو تب اس کو خلا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر جو بنیادی دینی ضروریات ہیں، اسکول کے مدارس یعنی ان کے اندر دینی ضروریات کو پڑھایا جائے، اور ہمارے مدارس جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر جو حالات حاضرہ کے مطابق جو علوم ہیں ان کے بارے میں اس کو مزید پڑھایا جائے، اور ان کو اس سطح پر لایا جائے کہ جو ان کی دنیا کے اندر رہنے کی ضروریات ہیں، ایک مدرسے سے پڑھنے والا ایک عالم ان ساری ضروریات سے واقف ہو اور ان سارے علوم کو جاننے والا ہو، تو تب یہ ڈفرینس ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ایک ہے بڑا مشکل اور بڑا اسٹرگل کے بعد یہ نتیجہ ہمیں مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب
حافظ میر عبد الرحمان صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ایجوکیشنل ڈسپیرٹی کے حوالے سے اور اس کے حال کے حوالے سے گفتگو فرمائی. آپ کی گفتگو سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو دینی یا دنیاوی علوم کا ایک تفاوت جو پیدا کی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ غلط ہے. اگر کوئی فزکس پڑھتا ہے تو وہ میرے خیال میں قرآن پاک کی ہی کسی آیت کو ایکسپلور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا نظریہ، حسن نیت اس کی یہ ہونی چاہیے. اگر کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے یا اگر کوئی بایولوجی پڑھتا ہے یا اگر کوئی کمپیوٹر کا علم حاصل کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ قرآن کی ہی کسی آیت کی تفسیر میں وہ یہ عمل کر رہا ہے اس دنیا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں، اس کائنات پہ غور کریں، دن کے رات کے آنے جانے پہ غور کریں. حضرت مولانا ثاقب خان صاحب سے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گفتگو فرمائی، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا جائے؟ آپ کی پرسنالٹی میں وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جن کو جان کے ہم، جیسے آپ فرما رہے تھے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ سن لیں اور مان لیں، تو یہ کیوں حاکم مانا جائے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ انشاءاللہ. جی، جیسا کہ میرے موضوع کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانے کی صلاحیت بھی پیدا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب اپنے معاملات کا فیصلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کے اندر نہ کریں گے. اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس بات کو، اس شریعت کو تسلیم نہ کر لو جو میں لے کے آیا. اسی کے متعلق قرآن حکیم کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خداداد صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں. وہ تو بولتے وہی ہیں جس بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہے. اب جس پیغمبر کے اندر اتنی صلاحیتیں موجود ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، وہ بولتے ہیں تو اپنے رب کے حکم سے بولتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تمہارے لیے بہترین نمونہ کوئی آئیڈیل ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایمان کی شرط لگا دی کہ جب تک تم اللہ کے پیغمبر کو اپنا حاکم نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل بھی نہیں، تم ایمان کہلانے کے، ایمان والے کہلانے کے حقدار بھی نہیں. حضرت مولانا میں معذرت چاہتا ہوں، میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. حاکم سے مراد فائنل ڈیسیژن اتھارٹی، یعنی جن کا فیصلہ حتمی ہوگا. جی اس حوالے سے جی آپ جاری رکھیں. اس حوالے سے وہ پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر انتخاب فرمایا ہے تو انسانیت میں سب سے اعلیٰ انسان کا انتخاب فرمایا. ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر کو دیا ہے وہی آخری حکم ہے. اب پیغمبر علیہ السلام جو ہیں اپنی امت کو وہ حکم بیان فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ وہی حکم دے رہے ہیں کہ جو پیغمبر آپ کو دے دیں اس کو قبول کر لو، اور جس سے منع فرما رہے ہیں اس سے رک جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اتنی صلاحیت دی، اتنی اتھارٹی دی، تو اہل ایمان کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی بات کو ختمی سمجھتے ہوئے، حاکم کی حیثیت سے ان کی بات کو اتھارٹی سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لیں. وہ شخصیت جن کو دشمن بھی سادوں کو امین کہنے پہ مجبور ہیں، جن کا اخلاق کی بلندی دشمن بھی قائل ہیں ان کے، تو میرا خیال میں وہی شخصیت اس قابل ہو سکتی ہے کہ ان کو ایک فائنل ڈیسیژن اتھارٹی مانا جائے اس شخصیت کو. بہت شکریہ جی، تھینک یو. معزز ناظرین کرام، اب ہم اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف چلیں گے. اس میں
ڈاکٹر سید تنویر حسین رضوی صاحب سے التماس کروں گا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین کے حوالے سے گفتگو فرمائی جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفار تھے ان کے ساتھ رحمت بھرا رویہ کیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تو انسان چے جائے کہ جو جانور بھی تھے، حتیٰ کہ یہ مشہور ہے کہ ان کا جو ناکہ تھا یا ان کی جو اونٹنی تھی یا ان کی سواری تھی، اس کے ساتھ بھی سرکار کا رویہ جو ہے وہ قابل دید تھا. کہتے ہیں کہ بعض دفعہ چلتے چلتے یہ ہوتا سرکار اتر جاتے، اس سے نیچے پیدل چلنا شروع ہو جاتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ سواری کے لیے آپ نے زیادہ تھوڑا ہوا ہے لیکن کاٹو مٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ قرآن کریم کی روشنی میں ہے کہ سرکار جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو انسانوں کی تو بات بعد میں ہم کرتے ہیں. سرکار کا جو رویہ تھا، جو ان کے زیر استعمال جو ان کا ناکہ تھا یا ان کی جو خچر تھی یا ان کی جو سواری تھی، اس کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ بھی قابل دید تھا کہ بعض دفعہ سرکار چلتے چلتے اپنے اس ناکے سے اتر جاتے اور پیدل چلنا شروع ہو جاتے. اب پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ یہ تو سواری کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. کہا ہاں میں نے رکھا تو ہوا سواری کے لیے، لیکن بعض دفعہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سا تھک گیا ہے، تو میں اس کو آرام دینے کے لیے اس سے نیچے اترا تھا. اب دیکھیں اس دلیل کے لیے، اس دعوے کے لیے پھر دلیل چاہیے. دو دلیلیں جو ہمیں اسلام میں بہت بڑی دلیلیں ملتی ہیں جو حضور کا غیر مسلم کے ساتھ رویہ ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ خیبر کے وہ یہودی کہ جب فتح خیبر ہو گئی تو 40 بعض تاریخوں میں اس سے بھی زیادہ لکھیں کہ 40 سردار جو ہے وہ یہودیوں کے حضور کے پاس آئے اور آپ کے کہا، کیونکہ جتنے بھی فاتح ہوتے ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب فتح کے بعد واپس اپنے علاقوں کو پلٹتے ہیں تو راستے میں جتنی بھی بستیاں آتی ہیں ان کو تہس نہس کرتے ہوئے، ان کو غرق کرتے ہوئے اور مردوں کو قتل کرتے ہوئے، عورتوں کو اپنی لونڈیاں بناتے ہوئے لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ مہربانی کریں جب آپ کا لشکر یہ واپس مدینہ کی طرف پلٹے تو ہماری بستیوں کو جو ہے وہ آپ محفوظ رہنے. اور اس کے بدلے میں سرکار کو ان یہودیوں نے ایک باغ جو ہے وہ تحفے کے طور پہ جو وہ دیا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ میرے حبیب وہ مال اور وہ چیزیں جو بغیر لڑائی کے تجھے حاصل ہوتی ہیں وہ خدا اور رسول کا مال ہے. تو یہ تو وہ، اور واپس لشکر اتنا بڑا، اتنی بڑی فتح کے بعد جب مدینہ واپس آیا تو تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ حتیٰ کہ لوگ تو لوگ تھے، ان بستیوں کی کسی چراغ گاہ کو بھی انہوں نے خراب کیا. اور دوسرا جو عیسائیوں کے ساتھ، یہ تو یہودیوں کے ساتھ رویہ، عیسائیوں کے ساتھ رویہ، اس میں واقع مباہلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر آپس میں بحث ہو گئی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. تو یہ مسجد نبوی کے اندر کافی دن یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ حضور پاک کے بحث و مباحثے جو ہے وہ چلتے رہے. اور وہی اسی لیے تو ارشاد ہوا تھا نا کہ جب کسی کے ساتھ مباحثہ کرو، مباہلہ کرو، مذاکرات کرو تو احسن طریقے سے کرو، اخلاق کے دائرے میں رہ کے. ورنہ سرکار اس طاقت میں تھے، چاہتے تو عیسائیوں کو بزور شمشیر منوا سکتے کہ خبردار آج کے بعد کسی نے عیسیٰ کو خدا کا، لیکن نہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کیا. اور اس طرح مباہلے میں قرآن میں ذکر ہے کہ بھائی ثم ناجا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم دعا کریں گے کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی، میری طرف سے ان کے اوپر کوئی جبر. جنہوں نے اتحاد امت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے